کہ کچھ لوگوں کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، جس میں تیمور جھگڑا صاحب بھی شامل ہیں اور شیر افضل مروت صاحب بھی شامل ہیں، کہ یہ جب خیبر پختونخوا میں جائیں گے تو یہ پی ٹی آئی کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ جو ٹاپ موسٹ کرپٹ ڈپارٹمنٹ پاکستان میں ہیں، انفارچونیٹلی ان میں جوڈیشری بھی شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ شیر افضل مروت صاحب گزشتہ دنوں گرفتار ہوئے اور پھر پولیس کو مزاحمت کاروں کی مزاحمت کی وجہ سے بالآخر انہیں چھوڑنا پڑا۔ شیر افضل مروت صاحب اچانک نمودار ہوتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے پارٹی کے اہم رکن کی حیثیت سے اور ایک اہم لیڈر کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اور بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب در پردہ کسی اور کے کھلاڑی ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور ادھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے آج نیشنل کرپشن پرسپشن سروے 2023 جاری کر دیا ہے۔ کون سا ادارہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے یہ کہ سونے کی قیمت میں 3,000 روپے کی کمی ہوئی، فی تولہ سونا 2,15,600 روپے ہو گیا ہے، جبکہ 10 گرام سونے کا ریٹ 1,84,842 روپے ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی بات کی جائے تو 12 دسمبر کو بھٹو ریفرنس کی سماعت ہوگی۔ اب یہ سماعت، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ لائیو نشر کی جائے گی یا اس کو لائیو نشر نہیں کیا جائے گا۔ اس پر بہت سی آراء سامنے آ رہی تھی، لیکن اب خبر آئی ہے کہ بینچ نمبر 1 جو اس کی سنے گا، اس کی پروسیڈنگ ریکارڈ کی جائے گی اور ریکارڈنگ کے بعد اسے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر پبلش کیا جائے گا۔ گویا کہ جو بات ہو رہی تھی کہ یہ لائیو نشر کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسے ریکارڈ کر کے بعد میں اسے نشر کیا جائے گا۔ اور مسلم لیگ نون نے آئی پی پی سے اتحاد کر دیا ہے۔ اب مسلم لیگ نون بالخصوص نواز شریف صاحب اس بات کو حقیقت جانتے ہیں کہ گزشتہ جو 16 ماہ کی حکومت رہی ہے پی ڈی ایم کی، اس میں پی ڈی ایم کی کارکردگی اس قدر خراب رہی کہ اس کی وجہ سے عوام کے اندر ان کے لیے سخت نفرت ہے۔ ایسے میں وہ اگر اکیلے الیکشن لڑتے ہیں تو ایسی میجورٹی اور اکثریت حاصل نہیں کر سکیں گے کہ جو حکومت بنا سکیں یا کوئی مؤثر حکومت وہ بنا سکتے ہوں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مخلوط حکومت کبھی بھی پاکستان میں کوئی درست فیصلے نہیں کر سکی اور ایسے کوئی بولڈ فیصلے نہیں کر سکی جس سے کہ دیکھا جائے تو عوام کو کوئی فائدہ ہو یا کوئی آئین اور قانون کی پاسداری اور عملداری اس سے بہتر ہوئی ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اقتدار کے لیے مسلم لیگ نون اور آئی پی پی میں اتحاد ہو گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی خواہش پر جہانگیر ترین اور شہباز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی دوستی بہت پرانی ہے۔ 1997 میں جب شہباز شریف سی ایم بنے پنجاب کے، اس وقت جہانگیر ترین کو انہوں نے مشیر زراعت بنایا تھا۔ اس حوالے سے پھر اس کے بعد ایک ملاقات ہوتی ہے جس میں 4 آدمی آئی پی پی کے اور 3 آدمی نون لیگ کے شامل ہوئے، اور جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملات طے پائے ہیں۔ اور اس میں ایک خبر یہ بھی آئی ہے، جاوید چودھری صاحب نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ 35 سیٹیں قومی اسمبلی کی اس کا مطالبہ کیا ہے آئی پی پی نے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ 15 سے 16 سیٹوں کا تک یہ معاملات طے پا جائیں گے۔ اور دوسری طرف پرویز خٹک صاحب سے بھی مسلم لیگ نون نے رابطہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے درمیان اتحاد رہا ہے پہلے بھی، اور اب بھی وہ ایک دوسرے کی مخالف جماعتیں نہیں تھیں، لیکن جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس میں مزید مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے، اور ایک لحاظ سے چونکہ عمران خان صاحب کی کے پی کے میں اکثریت اور عمران خان صاحب کی وہاں واضح برتری نظر آتی ہے اور لوگوں کی طرف سے ان کو رسپانس بہتر مل رہا ہے۔ آج بھی پی ٹی آئی کہیں بھی اگر فعال نہیں ہے تو کے پی کے میں وہ اس وقت بھی فعال ہے، تو وہاں پر اس خوف اور خطرے کے پیش نظر پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک، جے یو آئی اور مسلم لیگ نون مل کر الیکشن میں حصہ لیں گی اور ان کے درمیان بھی اتحاد ہوگا، اور یہ تینوں جماعتیں اس پر الیکشن میں اتحاد کے ساتھ حصہ لیں گی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تینوں میں سے جس ایک جماعت کو اکثریت حاصل ہوگی اسی کا سی ایم بنے گا اور اسی کا وزیر اعلیٰ بھی بنے گا۔ اور اگر بات کی جائے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے جو آج نیشنل کرپشن پرسپشن سروے 2023 جاری کیا ہے، اس میں نیشنل لیول پر سب سے کرپٹ ادارہ، سب سے کرپٹ ڈپارٹمنٹ وہ پولیس کا بتایا گیا ہے۔
دوسرے نمبر پر ٹینڈرنگ اینڈ کنسٹرکشن کی جو معاملات ہیں وہ دوسرے نمبر پر اس میں کرپشن ہے، اور تیسرے نمبر پر اس جوڈیشری کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں زبان زد عام ہے کہ وہاں سے انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے آج اپنا نیشنل کرپشن پرسیپشن سروے 2023 وہ آج جاری کر دیا، اور جب آپ اس سروے کو پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ڈفرینٹ جو پاکستان کے 8-10 ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ایویلویٹ کیا گیا، اور اس کی ایویلویشن میں جو چیز سامنے آئی تو اس میں جو سب سے کرپٹ ادارہ نیشنل لیول کے اوپر جو سامنے نظر آیا تو وہ تو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے جو موسٹ کرپٹ جس کو ڈٹرمن کیا گیا، جبکہ 3 جو ٹاپ موسٹ کرپٹ ڈپارٹمنٹ پاکستان میں ہیں انفارچونیٹلی ان میں جوڈیشری بھی شامل ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، جہاں بڑے بڑے سیاسی فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، اور یہ تو آئے روز کی پریکٹس ہے، لیکن عدالت اور عدالتی نظام کو بہتر بنانا، اور جو اس پر یعنی کرپشن کا چارج لگا ہے، اور پاکستان میں نیشنل لیول پر تیسرے نمبر پر ہے جوڈیشری، جس کو 0 یعنی ہونا چاہیے کرپشن کے اعتبار سے، وہ اگر تیسرے نمبر پر ہے کرپشن میں، تو اس کو درست کرنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور صوبائی سطح پر اگر دیکھا جائے تو سندھ میں پولیس نمبر 1 ہے کرپشن میں، دوسرے نمبر پر ٹینڈرنگ اینڈ کنسٹرکشن ہے، تیسرے نمبر پر وہاں تعلیم ہے۔ سندھ وہ صوبہ ہے کہ جن میں جو بھٹو کے نعرے کے پجاری ہیں اور بھٹوازم کی بات کرتے ہیں، جہاں روٹی کپڑا اور مکان فری دینے کی بات کی جاتی تھی، وہاں پر تیسرے نمبر پر تعلیم ہے۔ پنجاب میں پولیس پہلے نمبر پر، عدلیہ دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر محکمہ صحت ہے۔ یہ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے پنجے آپ دیکھیں کس قدر مضبوط ہیں کہ جو انسانی ضرورت کی بنیادی چیزیں ہیں ان سب میں کرپشن موجود ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی پولیس پہلے نمبر پر ہے، عدلیہ دوسرے نمبر پر ہے، اور ٹینڈرنگ اینڈ کنسٹرکشن تیسرے نمبر پر ہے۔ بلوچستان میں پہلے نمبر پر ٹینڈرنگ ہے، دوسرے نمبر پر پولیس، اور تیسرے نمبر پر عدلیہ ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ان بڑے بڑے اداروں میں، جو نہ صرف یہ کہ عوام کی ضروریات اور عوام کے معاملات جن کے ساتھ براہ راست جڑے ہیں، ان سب میں کرپشن کس قدر عروج پر ہے۔ اور آخر میں اگر بات کریں شیر افضل خان مروت صاحب جو باجوڑ جا رہے تھے اور چکندرہ کے مقام پر انہیں گرفتار کیا گیا، اور پھر کارکنوں کی سخت مزاحمت کی وجہ سے انہیں رہا کر دیا گیا۔ پھر باجوڑ میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اقتدار جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کی قبریں کھودیں گے، اور 8 فروری کو ان کے اقتدار کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ خطاب کن لوگوں کے لیے تھا، کیونکہ اقتدار میں تو اسٹیبلشمنٹ رہتی ہے، تو گویا کہ ایک اعتبار سے جس طرح عمران خان صاحب کہتے تھے یہ میر جعفر اور میر صادق، اسی طرح اشاروں کنائیوں میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ چیلنج کیا ہے۔ بہرحال یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے تھا، لیکن کچھ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ شیر افضل مروت خان صاحب کا اس طرح سامنے آنا اور صرف کے پی کے میں ہی کنونشن کروانا، جبکہ پی ٹی آئی پنجاب میں بھی موجود ہے اور پنجاب میں اچھی خاصی اس کی اکثریت رہی ہے، لیکن اس کے باوجود صرف کے پی کے میں اس کا سامنے آنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کہیں در پردہ کسی اور کے لیے نہ کھیل رہے ہوں۔ اب ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، ہر شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ آخر یہ سارے کنونشن خیبر پختونخوا کے اندر کیوں ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے؟ آخر پنجاب میں بھی پی ٹی آئی تھی اور ٹھیک ٹھاک تگڑی تھی، وہاں پہ اس ٹائپ کے کنونشن کیوں نہیں ہو رہے؟ جو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، جس میں تیمور جھگڑا صاحب بھی شامل ہیں اور شیر افضل مروت صاحب بھی شامل ہیں، کہ یہ جب خیبر پختونخوا میں جائیں گے تو یہ پی ٹی آئی کے اوپر قابض ہو جائیں گے، یوتھ ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی، اور جب یوتھ ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی تو جو پرانے لیڈرز ہیں ان کا اور ان کا ٹکراؤ ہو جائے گا، اس سے پاکستان تحریک انصاف مزید کمزور ہو جائے گی خیبر پختونخوا کے اندر۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے، یہ بائی ڈیزائن ہے کہ کچھ لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ پارٹی کے اوپر قابض ہو جائیں، اور جب وہ پارٹی کے اندر قابض ہوں تو دوسرے رزسٹ کریں، جب دوسرے رزسٹ کریں تو پارٹی کے اندر مزید ڈویژن ہو۔ تو یہ شاید کنونشن اس لیے ہو رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ بہرحال پرویز خٹک صاحب کو ہوگا۔ اور یہ بھی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ خاصہ رہا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑتے ہیں ان کے لیے تو وہ ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی سے باہر جاتا ہے اس کے لیے پھر کوئی جگہ نہیں بچتی، گالم گلوچ اور ٹرولنگ ان کے لیے شروع کر دی جاتی ہے۔ تو شیر افضل خان مروت کے لیے کب یہ ٹرولنگ شروع ہوتی ہے
یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ البتہ ان کا اس طرح سامنے آنا، جاوید چودھری صاحب نے اسے بیان یوں کیا ہے کہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی یہ مقابلہ ہے اور اس کا فائدہ پرویز خٹک صاحب کو ہوگا۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔